جی السلام علیکم. اس دفعہ پھر کافی دنوں کے بعد آپ سے بات ہوگی. اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پروفیشن سے ریلیٹڈ انسرٹینٹی جو ہے وہ ہمیشہ اگست شروع ہوتے ہی اس کی ابتدا ہو جاتی ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کس دن لیکچرز پڑھانے ہیں، کس دن نہیں پڑھانے، کس دن گورنمنٹ کا آرڈر آئے گا کہ آج کلاسز بند کر دی جائیں، کس دن گورنمنٹ کا آرڈر آئے گا کہ آپ آن لائن کلاسز بھی نہیں لے سکتے. اینڈ دس از the most unfortunate thing that we have been experiencing over the last almost 6-7 years in Pakistan, that we have not been able to establish I would say like a certain calendar for education institution or for education. سردی گرمی ایک ہی صورتحال جو ہے وہ رہتی ہے. تو اس وجہ سے کچھ ٹاپسی ٹروی انسرٹن سچویشنز جو ہیں وہ پھر ہمیں مجبور کر دیتی ہیں کہ ہم باقی معاملات سے اپنے آپ کو ذرا دور رکھیں، کیونکہ کسی وقت بھی کوئی انٹیمیشن جو ہے وہ آ سکتی ہے. سو آج دوبارہ سوچا کہ کچھ نئے موضوعات کے حوالے سے گفتگو کی جائے، اور نئے موضوعات میں بہت سارے ایسے موضوعات ہیں کہ جو ویسے تو ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک ایسا موضوع جو آج کل کافی زیر بحث ہے، میں نے کہا چلیں آج ابتدا اس سے ہی کر لیتے ہیں. اور وہ ہے کہ جناب پچھلے ہفتے پاکستان میں ناروے کے جو فارن منسٹر تھے وہ تشریف لائے، اور اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا جو ایک چھوٹا لگیج بیگ تھا وہ اٹھایا ہوا تھا، اور کوئی خاص پروٹوکول ان کے ساتھ نہیں تھا، اور ایمبیسی کے شاید ایک آدھ افراد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ تھے. اب یہ تصویر، یہ ویڈیو جب وائرل ہوئی تو پاکستانی معاشرے میں ایک بحث جو ہمیشہ رہتی ہے پروٹوکول کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں پروٹوکول جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک نیوسنس کہہ سکتے ہیں آپ، کہ ایک سوشل نیوسنس بن چکا. اور پاکستان کی جو سیاسی اور سماجی شخصیات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو سرکاری اہلکار ہیں، they always feel we can say good when they are escorted by their official protocol. عام طور پہ تو یہ کسی معاشرے کی بیماری کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس بیماری کے اندر انسان اس کو ہم ابتزوم کہتے ہیں، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کا اظہار جو ہے وہ ایک ننگے انداز میں کرتا ہے. بات صحیح ہے کہ بڑے ملک، ترقی یافتہ ملک، وہ ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے ملک میں ایسی بحث چھیڑی جاتی ہے تو کمپیریٹیو پالیٹکس کے بنیادی اصولوں کو اس میں زیر غور نہیں لایا جاتا. کمپیریٹیو پالیٹکس میں ایک بنیادی اصول جو ہے وہ کمپیریٹیو تھیریز کا ہے، اور اگر ہم نے کمپیریٹیو تھیریز جو کہ زیادہ پاپولر 4 کمپیریٹیو تھیریز ہیں، اگر ان صحیح تھیریز کو صحیح طریقے سے، صحیح موقع پہ، صحیح انداز میں اپلائی نہیں کیا تو ہمیں کبھی بھی جو ریکوائرڈ رزلٹس ہیں وہ نہیں مل سکیں گے. کمپیریٹیو انالیسس ہمیشہ ایک اچھا طریقہ کار ہے اپنی کمیوں، خامیوں اور کسی کی بہتری کو سمجھنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. لیکن پاکستان میں جب اس موضوع کو چھیڑا گیا تو اس میں صرف سیاستدانوں کو یا سرکاری اہلکاروں کو، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام افراد کے جن کا تعلق سرکار سے ہے، ان کو ہی نشانہ بنایا گیا. اور کافی جو ہمارے صحافی بھائی ہیں انہوں نے اس کو موضوع بنایا اور اس کے اوپر اپنی جو آراء تھی ان کا اظہار کیا. لیکن وہی بات جو میں نے آپ سے کی تھی کہ کمپیریٹیو پالیٹکس میں اگر آپ کسی چیز کا صحیح کمپیریزن نہیں کرتے، اور وہ کمپیریزن جو ہے وہ صحیح کمپیریٹیو تھیوری کے بنیاد پہ نہیں کیا جاتا، تو رزلٹ کبھی بھی اچھا نہیں ملے گا. کسی بھی معاشرے کو کمپیئر کیے بغیر کسی معاشرے کی ایک خاص ایکٹیویٹی جو ہے اس کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں ہر دوسرا شخص، اگر اس کا کوئی جاننے والا ہے یا اس کا کوئی رشتہ دار ہے جو کسی سرکاری محکمے میں ہے، تو کیا وہ پروسیجرل طریقہ کار اختیار کرتا ہے؟
وہ یقینی طور پہ ایسا کچھ نہیں کرتا، وہ جا کے فون کرتا ہے اور فون کر کے پہلے سے اپنے معاملات جو ہیں ان کو طے کروا لیتا ہے، اور جا کے باقی لوگوں کے مقابلے میں کہ جن کا وہاں کوئی جاننے والا نہیں وہ معاملات کو بہت جلدی حل کرتا ہے۔ اور پاکستان میں یہ تعلقات جو ہیں یہ کہیں پہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں، یہ سڑک پہ دیکھے جا سکتے ہیں، یہ آفیسز میں دیکھے جا سکتے ہیں، یہ ایون تعلیمی اداروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک صحافیوں کا ذکر کریں تو صحافی افراد جو ہیں وہ تو اپنی گاڑیوں کے اوپر پریس لکھوا کے پورے معاشرے میں جو ہے وہ گھومتے پھرتے ہیں، کبھی انہیں اگر کوئی روک لے تو وہ ظاہری بات ہے کہ مجرم ٹھہرتا ہے۔ تو جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو معاشرے کے اوور آل کریکٹر کا کمپیریزن کیا کریں، تبھی آپ سمجھ پائیں گے کہ اس معاشرے کی یہ بیماری جو ہے یہ کسی خاص طبقے یا کسی خاص گروہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس معاشرے سے ریلیٹڈ ہے۔ کسی اور کو کیا کہیے، میں بھی کئی دفعہ ایسا ہی کرتا ہوں کہ کہیں اگر مجھے کوئی کام ہے، میرا کوئی جاننے والا ہے، تو میں جو انیشل ہکپس ہوتے ہیں ان کو ایک فون کال کے ذریعے دور کروا لیتا ہوں، اور باقی لوگوں کے مقابلے میں وقت سے پہلے اس کام کو نپٹا دیتا ہوں۔ اگر ہم سب کی یہی عادت ہے اور ہم سب کا یہی رویہ ہے تو اس رویے کا گلہ آپ کو سرکاری اہلکاروں یا آپ کو سیاستدانوں سے نہیں کرنا چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی ناروے میں یا باقی علاقوں میں دیکھا ہے کہ کوئی شخص اپنے کام کے سلسلے میں کسی سرکاری ادارے کے افسر کو کال کرے اور وقت سے پہلے اس کا وہ کام جو ہے وہ کر دیا جائے؟ ایک ایلیمنٹ آف کرپشن چھپا ہوا، ڈھکا ہوا کہیں نہ کہیں انسانی معاشرے میں موجود ہوتا ہے، لیکن یہ جس کو ہم بلیٹنٹ کرپشن کہتے ہیں یا جس کو ہم بلیٹنٹ نیپوٹزم کہتے ہیں، وہ آپ نے شاید ان ترقی یافتہ معاشروں میں ویسے بھی نہ دیکھا، اور لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ وہ قطار سے ہٹ کر اپنی باری جو ہے اس کو پہلے لے آئیں۔ اگر یہ تمام حرکتیں اس پورے معاشرے میں نہیں ہوتی تو یقینی طور پہ وہ معاشرے کا جو سیمپل ہے اس ملک کے وزیر خارجہ وہ بھی یہ حرکت نہیں کرے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہاں اگر کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں تو صدر اور وزیر اعظم تو چلیں، ریاست کے بہت بڑے ستون ہیں، یہاں ایک چھوٹے سے چھوٹے ادارے کا سربراہ بھی اپنے جو سبارڈینیٹ ہیں ان کو اس بات میں مجبور کر دیتا ہے کہ وہ تمام جو پروٹوکولز ہیں ان کو بروئے کار لائیں، اور خاص طور پہ جب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو تمام افراد جو ہیں وہ لائن حاضر ہو کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ تو اگر پورے معاشرے کا رنگ، رویہ اور چلن ایک جیسا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پورے معاشرے کے اس کردار کی طرف آپ کو نشاندہی کرنی چاہیے، اور جب تک آپ پورے معاشرے کے کردار کی طرف نشاندہی نہیں کریں گے تو آپ کی تمام گفتگو جو ہے وہ لایانی رہے گی اور اس سے کوئی نتائج اخذ نہیں ہو سکیں گے، تو صرف ایک گفتگو رہے گی۔ آج کی گفتگو اسی موضوع پہ تھی۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے ذہن میں کوئی نیا جو گوشہ ہے وہ نمودار ہوگا، کوئی نئی بات جو ہے وہ پیدا ہوگی، اور اسی امید کے ساتھ آپ سے جو ہے وہ رخصت لیتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے سلسلہ جو ہے وہ ایک ربط کے ساتھ شروع کیا جائے۔ اللہ حافظ۔